حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن دیکھا، توجہ ہے آپ کی، انہوں نے ایک دن دیکھا کہ آپ کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پہ جھک کے چل رہے ہیں اور آپ کی پشت پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھ میں رسی کا ایک سرا ہے، پشت پہ سوار ہیں، حضور جھکے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجیے، حضور جھکے ہوئے ہیں، امام حسین پشت پہ سوار ہیں، رسی کا ایک سرا امام حسین کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن میں ہے اور حضور چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا عمدہ سواری ہے۔ جب عمر فاروق نے کہا کیا عمدہ سواری ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، عمر سوار بھی پہ تو دیکھو کتنا عمدہ ہے، یہ سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو شخص حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو شخص انہیں ناپسند کرتا ہے وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے تھے، کوئی کھانے کی دعوت تھی، حضور تشریف لے جا رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط یدیہ، صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے آگے بڑھے، وبسط یدیہ، اور حضور نے ایسے اپنے بازو پھیلا دیے۔ فجعل الغلام یفر ہا ہنا و ہا ہنا ویضاحکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے، یعنی امام حسین بچے تھے نا، حضور نے بازو پھیلائے تو اس نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسا رہے تھے، حتی آخذہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو پکڑ لیا۔ فجعل احدی یدیہ تحت ذقنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوڑی کے نیچے اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا، والاخری فی راس راسہ، اور دوسرا ہاتھ حضور نے اس طرح اوپر رکھ دیا۔ کھیل رہے ہیں، حضور نے بازو پھیلائے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، آخر کار حضور نے پکڑ لیا، پکڑ کے حضور نے قریب کیا، قریب کر کے ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر پہ رکھا۔ جب اس طرح کیا فقبلہ وقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے انہیں چوما اور فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ حسین صبت من الاسباط، حسین واقعی میرا نواسا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک ضروری بات، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے اور میرا یہ حق ہے کہ حضور کے پاک ممبر پہ بیٹھ کے میں کوئی بددیانتی نہ کروں۔ یہ آپ نے الحسین منی و انا من حسین، یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، جو اسے نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے
دل و جان سے یہ حدیث قبول ہے آپ کے فضائل میں. لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان حدیثوں کے اس حدیث کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں اور بھی حدیثیں ہیں. ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے الحسین منی و انا من حسین. ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں, یہ حق ہے, سچ ہے. حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا العباس منی و انا من عباس, میرا چچا عباس مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ان علی منی و انا منہ, لوگو سن لو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ بھی حضور کا فرمان ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا الاشعریون ہم منی و انا منہم, قبیلہ اشعری مجھ سے ہے اور میں ان میں سے ہوں. یہ بھی حضور نے ان کی شان میں فرمایا ہے, اور یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. اور جلیبیب منی و انا منہ, جلیبیب منی و انا منہ, حضور نے 2 مرتبہ فرمایا میرا صحابی جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یہ بھی حضور نے فرمایا. یہ حدیثیں بھی تو کسی نے سنانی ہے, یہ حدیثیں بھی تو حضور کے صحابہ نے روایت کی ہیں. ساری احادیث لوگوں کو سنایا کرے. اللہ اکبر. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حکمران ہوں گے, اور کچھ لوگ ان حکمرانوں کے پاس جائیں گے اور انہیں ان کی جو باتیں ظلم و ستم والی ہوں گی اس میں ان کی وہ مدد کریں گے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد حکمران ہوں گے جو ان کے پاس گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ظلم میں ان کی مدد کی. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, میں ان سے نہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کی ظلم پہ مدد نہ کی, جس نے ان کی ظلم پہ مدد نہ کی وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یہ بھی حضور نے فرمایا. یہ بات حق ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ پوری دیانتداری کا مظاہرہ کروں. آپ نے یہی بات سنی ہوگی حسین منی و انا من حسین. آپ نے یہ تو نہیں سنا ہوگا العباس منی و انا من عباس, علی منی و انا من علی, قبیلہ اشعری مجھ سے ہے اور میں قبیلہ اشعری میں سے ہوں, جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں. یہ حدیثیں تو نہیں نا آپ نے سنی ہوں گی. یہ بھی انہی کتابوں میں احادیث ہیں جن کتابوں میں یہ حدیث ہے حسین منی و انا من حسین. چونکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ یہ دیانتداری سے میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک اور ضروری بات آپ یہ سمجھ لیں. حضرت مولا علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت ابن ماجہ شریف, ابن ابی شیبہ اور ترمذی شریف میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر
व उमरो सैयदा कहूल अहलिल जन्नते मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन ला तुखबिरुहुमा या अली मादाम हय्यैन। अबू बकर और उमर अंबिया और मुरसलीन के अलावा अहले जन्नत के पहले वाले और बाद वाले तमाम उम्र रसीदा या बूढ़ों के सरदार हैं। हुजूर ने फरमाया नबियों रसूलों के अलावा पिछलों और अगलों में अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। यह भी हुजूर का फरमान है। अब मैं आपको यह बात यहां समझाने लगा हूं कि एक फरमान यह हो गया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, यह भी हक है। और एक ये हो गया कि अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। एक फरमान ये हो गया, ये भी हक है। अब देखें, जन्नत में तो सारे जवान होंगे, जन्नत में तो कोई बूढ़ा नहीं होगा। खुलाफाए राशिदीन भी जवान होंगे, अल्लाह के सारे नबी भी जवान होंगे और खुद सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान होंगे। फिर हदीस ये है कि जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। हदीस तो ये है, तो जन्नत में तो सारे जवान होंगे। और फिर ये जो हदीस है कि अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार होंगे, जन्नत में तो कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। फिर ये बात कैसे समझी जाएगी? वो बात इस तरह समझी जाएगी कि ये जो दोनों फरमान हैं दोनों हक हैं। अमामे हसन और अमामे हुसैन हर उस आदमी के जन्नत में सरदार होंगे जो जवानी में फौत हुआ और जन्नत में गया। और अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हर उस आदमी के जन्नत में सरदार होंगे जो बुढ़ापे में फौत हुआ और जन्नत में गया। यह है हकीकत। इमाम हुसैन और इमाम हसन भी जन्नती लोगों के सरदार, और अबू बकर और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी जन्नती लोगों के सरदार। इस बात की आपको समझ आ गई? आगे चलें। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम बयान करते हैं कि इराक से ताल्लुक रखने वाले एक अराकी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से एक मसला पूछा कि मच्छर का खून अगर लग जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है। यह इराक का रहने वाला है और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मच्छर के खून लगने के मुतल्लिक मसला पूछ रहा है। जब उसने ये मसला पूछा तो आपने फरमाया, लोगों इस शख्स को देखो, अल्लाह अकबर, ये बंदा मुझसे मच्छर के खून के मुतल्लिक पूछ रहा है। हालांकि इन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को जुल्मन शहीद किया हुआ है। ये मुझे मच्छर के खून के मुतल्लिक मुझसे मसला ये बंदा पूछ रहा है जिन्होंने हुजूर के नवासे पे ये जुल्म किया हुआ है। हालांकि ये वो जात है, इमाम आली मुकाम की वो जात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुना है, इन्नल हसना वल हुसैना हुमार हैनता या मिनद दुनिया। हुजूर ने फरमाया बेशक हसनो हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। हसनो हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे कहते हैं कि मेरे वालिद यानी हजरत उसामा बिन जैद ने मुझे बताया कि एक रात मैं किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अकदस के पे गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ लाए तो आपने चादर के अंदर कोई चीज ओढ़ रखी थी। मुझे नहीं मालूम वो क्या था। जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात करके फारिग हुआ तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से आपने चादर ओढ़ रखी है। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मैंने ये सवाल पूछा, हुजूर ने चादर उतार दी, नीचे देखा तो इमाम हसन और इमाम हुसैन थे।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذان بنایا و بنا بناتیا اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، مالک تو بھی ان سے محبت کر۔ واحب من یحبہما، مالک جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان دونوں سے بھی محبت فرما۔ یعنی امام حسین سے حضور بھی محبت کرتے ہیں، امام حسین سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، پھر اللہ صرف امام حسین سے ہی محبت نہیں کرتا، ان دونوں سے ہی صرف محبت نہیں کرتا، جو حسین سے، امام حسن و حسین سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے متعلق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور جب جاتے تو حضور فرماتے دونوں بچوں کو لے کے آؤ۔ جب دونوں آتے اللہ اکبر فیشمہما ویدمہما الی، جب وہ دونوں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سونگا کرتے۔ حدیث کے لفظ ہیں فیشمہما، جب وہ دونوں آتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو سونگا کرتے۔ وَيَدُمُّهُمَا، اور پھر حضور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ کتنی محبت حضور اپنے نواسوں سے کرتے، کتنا پیار کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے۔ یہ حضور کے نواسوں کی فضیلت ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، حضور بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کا